جب اس کی بیوی کو اب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تو پرپوزلز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو نیچرلی بندہ جتنا مرضی اچھا اس کی بیوی میں انسیکیورٹی تو بیٹھ جاتی ہے. دیکھیں آج کے دور میں نا یہ چیزیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر گناہ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر اپنے شوق ہے جو بھی چیز ہے یا جو بھی جس وجہ سے بھی وہ کسی عورت سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے گناہ کر کے کرے؟ اچھا کاشف بھائی، یہ کتنا دونوں اسپاؤسز کے پاس رائٹ ہے کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کریں؟ کیا دن بھر باہر نہیں جاتے؟ باہر جاتے ہیں. کیا بیوی گھر میں اکیلی نہیں ہوتی ہے. تو شوہر بیوی دونوں کو بول رہے ہوں جو شکی مزاج کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے اور آپ محبت نہیں دے رہے ہوں گے اور آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر تو آپ خود ہی دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہیں اور دیکھو، وہ سکون کہیں اور سے حاصل کر لو. لیکن کیا زیادہ ڈیورس ریٹ ہونا الارمنگ ہے سوسائٹی کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope everyone is doing good. Today we have none other than the great Sheikh Kashif Nazeem Dilkhusha, all the way from Karachi and heading Azan Institute. کاشف بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اچھا کاشف بھائی، سننے کو کافی ملتا ہے کہ ایک آپ کی ایکسپرٹیز وہاں پہ بزنس میں ہے، باقی چیزوں میں ہے، ادھر شادی میں بھی بہت اچھی ہیں. میری آپ قسم لے لیجیے صرف ایک شادی ہے. لیکن آپ نے کافی کاؤنسلنگ سیشنز کیے ہیں، کپلز کو اسٹڈی میں کیا ہے. سب کو منع کرتا ہوں مجھ سے کاؤنسلنگ نہ کرائیں کیونکہ ہم پھر اسٹارٹ کیس کرتے اسٹڈیز ہیں. بہت ہیں میرے کیس اسٹڈیز پاس. بہت آتے ہیں، تو ہم اسٹارٹ کریں گے ود ساروں نے اٹس پریٹی کامن کہ ساروں نے حدیث سنی ہے کہ جب کسی عورت سے شادی کرو تو اس میں 4 چیزیں دیکھو، اور جو ریلیجن ہے اس کی پریفرنس ہونی چاہیے. بٹ وٹ از دیٹ میجر مسٹیک جو اکثر لوگ اوور سی کر لیتے ہیں یا بالکل ان کے دماغ میں نہیں آتی ایٹ دا ٹائم آف سلیکشن آف دا گرل ان پرٹیکولرلی یا خاوند کے لیے، جس میں ریلیجوسٹی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ دا میرج از انیبل ٹو ورک، یہ انہیں پرابلمز ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے میں اس میں کہوں گا ایک تو 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جب ریلیجوسٹی کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے سب کو جو کنسرن ہے وہ نام ہے یا پیسہ ہے یا خاندان ہے. ریلیجن بالکل پیچھے ہے جو بالکل غلط ہے. جو ریلیجس لوگ ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ریلیجن ہی کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں. وہ باقی کمپیٹیبلٹی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ایجوکیشن وائز کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، فیملی وائز کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، ڈیموگرافک وائز کمپیٹیبل ہے کہ نہیں، کسی بھی جو بھی اور معیارات ہیں، کرائٹیریاز ہیں، ان کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں. تو یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں. لیکن اگر ہم کسی ایک آئیڈیلسٹک ماڈل پہ چلے جائیں، نوح علیہ السلام کی وائف کا ہمیں پتہ ہے، لوط علیہ السلام کی وائف ہمیں پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے درمیان بھی مسئلے مسائل تھے. یعنی مسئلہ اس سینس میں کہ بعض اوقات کی جو بیویاں تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ جیلسی کریٹ ہو جاتی تھی یا کوئی بات کہہ دیتی تھیں، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو نا اس بیوقوفی یا خام خیالی سے نکال لیں کہ شادی کے بعد کوئی جنت مل جائے گی. دیر ول بی ٹرائلس، دیر ول بی پرابلمس، there will be challenges. This is part of the life. Marriage is a roller coaster. But it doesn't mean کہ آپ یہ کہیں میں نے شادی نہیں کرنی یار، مسئلے مسائل مجھے نہیں چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، آپ انبیاء کی سنت پر عمل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے لیے دعا کرے، امت کا میں اضافہ ہو، آپ نہیں کر رہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ورنہ انبیاء بھی نہیں کرتے. بہتر تھا کہ ان چیزوں سے بچ کر اللہ اللہ کرتے رہتے، لیکن کیا. اور اللہ کے نبی فرمایا نکاح من سنتی، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا یا ناپسند کیا وہ مجھ میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم شادی تو کرتے ہیں لیکن نہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، نہ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے تو رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. میں ایز اے ہسبینڈ میرے کیا رائٹس ہیں، میری بیوی میرے سامنے زور سے نہ بولے، مجھے رسپیکٹ کرے، میری ہر بات پہ ہاں کرے، اور بس جو میں کہوں کر لے. میں گھر آؤں تو پورا گھر صاف ہو، میرے کپڑے تیار ہو، میرا کھانا تیار ہو، میرے بچے تیار ہوں، مجھے کوئی سونے میں تنگ نہ کرے، کوئی اٹھنے میں تنگ نہ کرے، کوئی کام نہ بتائے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیوی کے بھی تو رائٹس ہیں. وہ کون پورے کرے گا؟ وہ پورا دن آپ کا انتظار کرتی ہے، وہ آپ سے اپریسیشن کے الفاظ چاہتی ہے،
وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے, چاہتی ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں اور اس کے کھانے کی تعریف کر دیں. وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے دل کا جو حال ہے, جو بھی اس نے دن بھر گزارا ہے, آپ اس کی باتیں سنیں پیشنس کے ساتھ, اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں, اس کی خوبصورتی کی, اس کے کپڑوں کی, چیزوں کی تعریف کریں. یہ اس کے بھی تو رائٹس ہیں. رائٹس ان دا سینس کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ایک عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی بیوی, اور اس سے آپس میں بانڈنگ بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنا ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ کچن میں گزاریں گے نا, اتنا زیادہ آپ اپنے بیڈ روم کو انجوائے کریں گے. اوکے. کیونکہ آپ کی بیوی کو آپ جتنی اٹینشن دیں گے, جتنا اس کے ساتھ انٹریکشن کریں گے, منگلنگ کریں گے, اتنا وہ آپ کے قریب ہو جائے گی, خوش ہو جائے گی. تو ہمیں 2 پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یا تو ہم اس دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا وہی مسئلہ, اور دوسرا یہ کہ ہمیں رائٹ رسپانسبلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میرا خیال ہے آپ نے بھی ماشاء اللہ بیچلرس تو کیا ہوا ہے, ماسٹرس کیا ہوا, بیچلرس کیا ہوا ہے آپ نے؟ بیچلرس کیا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی 16 سال تو پڑھ لیا نا آپ نے, 15-16 سال. اس 15-16 سال میں کہیں آپ نے کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی اسکول میں میرج کے اوپر کوئی چیپٹر پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. جبکہ ہم مشرقی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ہی خواب ہوتا ہے, دولہا بننا ہے. میں چھوٹا تھا تو میری نانی مجھ سے پوچھتی تھی تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ میں کہا دولہا بنوں گا, ڈاکٹر نہیں بنوں گا, میں دولہا بنوں گا. ہمیں پتہ ہی نہیں. اچھا جی, آپ کی شادی ہوئی, کیا آپ کے خاندان کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے یا کہیں سے بھی آپ سے کہا گیا بھائی اگر شادی کرنی ہے تو پہلے کتاب فقہ النکاح پڑھنا پڑے گا؟ نہیں کہا گیا. تو کیسے آپ شادی کریں گے پھر؟ کیسے آپ پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو؟ کیسے آپ مینیج کریں گے اپنے شادی کے میٹرز کو اور چیلنجز کو؟ نہیں کر سکتے. کوئی آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ہم یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کو ان کیمروں کے بارے میں پتہ ہے, آپ نے 10 دفعہ پڑھا ہوگا, لوگوں سے بات کیوں بھیجا کیمرے لیے, آپ نے 10 پوڈ کاسٹ دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتہ چلا یار لائٹنگ یہ ہونی چاہیے, بیک گراؤنڈ یہ ہونا چاہیے, مائکس ایسے ہونے چاہیے, مجھے ایسے بیٹھنا چاہیے, مجھے اس طرح اسٹارٹ کرنا چاہیے. اور شادی ایسی کر لی جس پہ آپ کی دنیا آخرت ڈپینڈنٹ ہے, آپ کی پوری نسل کا دار و مدار ہے. تو جو کامن مسٹیکس ہیں وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ماڈریشن نہیں ہے, کچھ لوگ صرف دین دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ باقی چیزیں نہیں دیکھتے. تو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ آپ کو ہر طریقے سے اپنی کمپیٹیبلٹی چیک کرنی چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے جس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے آپ ہیں کیا وہ ہے, یا ایسا ہے کہ جو مینیج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ رہتے ہیں لاہور شہر میں اور آپ کو منڈی بہاؤالدین کی کوئی لڑکی سے اسکول بھی نہ پڑھا, اسے شادی کرا دی جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اسی طریقے سے فائنینشیل بیک گراؤنڈ اگر کمپیٹیبل ہو تو یہ نور والا نور ہے, نہیں ہو تو بہت سارے وجہ سے آپ کسی فائنینشیل اور بیک گراؤنڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن کیا ہے, آپ کو پتہ ہے یار میرے گھر کا لائف سٹائل کیا ہے, اس انکم کلاس کے لوگ کیسے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, کیسے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں, کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, کس قسم کی اسپینڈنگ کرتے ہیں, کس قسم کے کھانے کھاتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر وہ آپ کی اپنی کمیونٹی قبیلے کی ہو تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. نہ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنی برادری سے باہر شادی کرنی, نہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے برادری کے اندر شادی کرنی. اسلام کہتا ہے بھائی جہاں کمپیٹیبلٹی اور سوٹیبلٹی وہاں چلے جاؤ. تو اگر وہ آپ کی اپنی کمیونٹی سے ہو, اپنے خاندان سے ہو, اپنی برادری سے ہو, آپ کے اپنے شہر سے ہو, جیسے کبھی کبھار ریکویسٹ آتی ہے کچھ فیملی کی طرف سے جی ہمیں لڑکی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے, لڑکا چاہیے لڑکی کے لیے, تو بعض اوقات وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی سندھی ہونا چاہیے کیونکہ ہم سندھی لوگ ہیں, پنجابی ہونا چاہیے ہم پنجابی لوگ ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ اوپن ہوتے ہیں کہ نہیں ہم بہت ہم مینیج کر سکتے ہیں, ہم شہر میں رہتے ہیں کراچی میں, لاہور میں, تو ہم ایک ڈائیورس کلچر کا پارٹ بن گئے ہیں, تو ہمارے لیے اتنا ایشو نہیں کمپیٹیبلٹی, وی آر ہیپی. ہم نیوکلیر قسم کی فیملیز میں رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں, تو ایشو نہیں ہے کہ جی خالہ ماموں چاچا پھوپھے آئیں گے اور ان کو بھی دیکھنا سمجھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بس سب اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہیں, زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم عام طور پر امپورٹنس نہیں دیتے. پھر ظاہری بات ہے سب سے اوپر جو چیز ہے وہ ریلیجن ہے, اور ریلیجن بھی وہ نہیں, میں کل سے کئی دفعہ میں نے استعمال کیا کہ ایک ہے اسلامیات اور ایک ہے اسلام. ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں, اسلام نہیں پڑھاتے. ویڈیو اپولوجیز مساجد میں بھی, اپنے دروس میں بھی. اسلامیات یہ ہے کہ آپ نے بتایا نماز, روزہ, زکوٰۃ, عبادات, عقیدہ, قیامت, جنت, جہنم, جو بہت ضروری ہے, اس کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. لیکن اسلام صرف یہ نہیں ہے, اسلام آپ کی پوری زندگی کو کیٹر کرتا ہے.
جس میں آپ کا فیملی بھی ہے، جس میں آپ کے پیرنٹنگ بھی ہے، جس میں آپ کا رشتہ داریاں بھی ہیں، جس میں آپ کے فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، جس میں آپ کی پرسنل لائف بھی ہے. فار ایگزامپل ابھی میں سیالکوٹ جا رہا ہوں، کل وہاں ہمارا کورس ہے، تو وہ کورس ہے اسٹریس اینڈ ڈپریشن کے اوپر، وین لائف ہٹس ہارڈ. ایک آن لائن کورس میں کرا رہا ہوں، فقہ آف فیشن اینڈ کلودنگ. اب یہ کوئی نہیں پڑھاتا، نہ کوئی بتاتا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا اسینشیل پارٹ ہے. ہم سب کپڑے پہن رہے ہیں، ایک گلوبلائز کلچر کے اندر رہ رہے ہیں، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، پونی ہے، پیئرسنگ ہے، ٹیٹوز ہیں، سیلیبریشنز ہیں، اینیورسریز ہیں، یہ سب چیزیں. تو اسلام کی بات ہمیں کرنی چاہیے. ہم بہت ریلیجوسٹی بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسلامیات چیک کر رہے ہوتے. ہم اسلام نہیں چیک کر رہے ہوتے. اسلام یہ ہے کہ جب آپ ان کے گھر میں جائیں گے یا ان سے ملیں گے، آپ کو اسلام نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ ایک گھنٹہ گزار لیں. لیکن کاشف بھائی اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے پرپوزل ہنٹ کر رہے ہوتے ہو تو اب آپ یو کین ریلیٹ ٹو اٹ، کیونکہ آپ نے اپنا بھی ہنٹ ہنٹ نہ کیا کہیں، سرچ کہہ لیں آپ، ہنٹ نہ چلیں سرچ کر رہے ہوتے ہو، آپ نے اپنا بھی کیا، اپنے بچوں کا بھی کیا ماشاء اللہ. تو وی ٹینڈ ٹو گیو دا بیسٹ ورژن آف آور سیلف، یعنی کہ شاید اتنی صفائی آپ کے نارمل گھر میں نہیں ہوتی جتنا جب انہوں نے آنا ہو یا کسی نے وزٹ کرنا ہو تو آپ کرتے ہو. تو از دس دا کائنڈ آف ڈیسیونگ سم ون، ٹھیک ہے، یا اس کا بھی کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، یا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا؟ بیکاز جب ایوری ون وانٹس ٹو بی دا بیسٹ آف دیم سیلفس، جب آپ اس پروسیجر میں ہوتے ہو، پھر آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. دیکھیے یہ تو انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہیے، جب لوگوں سے ملے تو بھی اچھا لگنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی نا کسی ایک کوالٹی یا ٹریٹ کو دیکھ کے نا اس کی پوری پرسنالٹی کو ویسے سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں ہمیشہ نا ایک ماڈریٹ اور میڈیوکر اپروچ لینی چاہیے. میں ان کو جتنا جانتا ہوں نا، یہ بہت اچھے آدمی ہیں. میں کہوں یار اس سے اچھا ہی کوئی آدمی نہیں بھائی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک، میرا تجربہ ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا، مجھے مزہ نہیں آیا ان کے ساتھ کام کر کے. یار یہ بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، اس کے قریب مت جانا. دونوں میں فرق ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ خاص طور پہ شادی جیسے مسئلے کی بات کرتے ہیں، یا کسی ساتھ کاروبار یا پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، آپ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مثال طور پہ اگر ان کے گھر میں اور لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو جو ان کے ادر ان لاز ہیں آپ ان سے جا کے بات کرتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے کوئی ریفرنس نکالتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اچھا دیکھیں، دھوکہ ہو سکتا ہے، بلائنڈنس ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا اپنی بیٹی کے لیے کہ جی فلاں گھر سے رشتہ آیا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. میں نے کہا چلے اگر آپ نے لوگوں سے معلومات کر لی تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں جانتا، بس آپ نے اتنا ہی بتایا، نام مجھے نہیں پتا نام کیا ہے. کہنے لگا میں نے فلاں سے معلوم کر لیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے کئی لوگوں سے معلوم کر لیا. پھر 1-8 سال کے بعد میں ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا ماشاء اللہ کیسے جا رہا آپ کی بیٹی؟ ماشاء اللہ صحیح ہے، خوش ہے، الحمدللہ سب خیر عافیت ہے. کہنے لگے بھائی تھوڑا سا پریشان ہوں. میں نے کہا کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے بس وہ پریشانی ہے، وہ گھر کا ماحول جو ہے نا بہت سخت ہے. میں نے کہا کیا سخت ہے؟ کہنے لگے بس ان کی جو ساس ہے نا وہ بہت زیادہ باسی ڈومینیٹنگ ہے. میں نے کہا تو یہ تو ٹھیک ہے، چلے ہوتا ہے، شخصیات ہوتی ہیں اس کے اندر. کہنے لگے نہیں وہ کچھ زیادہ ہی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بقرہ عید کا موقع ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پہ، تو گائے پہ بھی چھری وہی پھیرتی ہیں. یعنی میاں نہیں پھیرتے، ان کا دماد نہیں پھیرتا، ساس پھیرتی ہے گائے پہ چھری. اللہ اکبر. میں نے کہا میں سمجھ گیا کہ وہ ماشاءاللہ کتنی زیادہ بوسی اور سخت ہوں گی. تو وہ برائی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کوئی، کیا خاص بتائیں یہ اچھا کیا، سمجھدار آدمی تھے، وہ ایک مثال دے دی. تو ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی زندگی کا حصہ ہے. دیکھیں نا قرآن کریم میں ایک صحابی جس کا نام آیا، پتہ ہے آپ کو؟ صرف ایک صحابی کا نام آیا قرآن میں، وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، زید بن حارثہ. اور زید بن حارثہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کرائی. حضرت زینب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کسی بھی وجہ، مجھے نہیں معلوم، میں نے بہت تحقیق نہیں کی، میں پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے پہلے اقرار نہیں کیا، پھر اللہ کے نبی نے آ کے ان سے کہا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں شادی کر لوں. ان کی شادی ہو گئی، 1 سال کے اندر ہی ڈیورس ہو گئی. اور حضرت زید کو لگا کہ نہیں چل پا رہا معاملہ، تو انہوں نے ڈیورس دے دی. اور اس کے بعد انہی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. اللہ نے حکم دیا سے شادی کر لو، اور وہ ہماری ام المومنین بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں، کوشش اللہ کے نبی نے اس لیے تو شادی نہیں کرائی ہوگی نا کہ بھائی طلاق ہو جائے، کسی بھی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا. یہ زندگی کا حصہ ہے. طلاق لعنت نہیں ہے، طلاق گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اب اس سے یہ وائب مل رہی ہے، ناپسندیدہ ہے. یہ وائب مل رہی ہے کہ کاشف بھائی عورتوں کو طلاق لینے کا یا مردوں کو دینے کا نہیں، میں انڈورسمنٹ کر رہا. میرے پاس تو بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق دینے والوں سے آپ سے فائنل مشورہ کرنے آ رہا ہوں. تو میں نے ان کو یہی ساری مثال دی، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس سارے معاملے کے باوجود بھی نا، تیری بات ہے گریونسز اور یہ کیا اس نے، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو گریونسز میں نے کہا یہ سب ہوں گی، لیکن آپ نے طلاق دے کے ایسے نکلنا ہے کہ آپ بھی جنت میں چلے جائیں، وہ بھی جنت میں چلی جائے. ایک بات اس سے آپ دونوں کے بچے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا تو آپ کے لیے بد دعا کریں یا دعا نہ کریں یا ان کے ساتھ ایسا کریں؟ یقیناً آپ دونوں نہیں چاہتے ہوں گے. تو آپ دونوں اپنے بچوں کو خراب نہیں کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور ایسے اس ریلیشن شپ سے نکلیے گا کہ جیسے قرآن سنت ہمیں بتاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ تم زینب سے شادی کرو، نکاح کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں آپ، طلاق دی ہوئی ہے اور رشتہ وہی شخص لے کے جا رہا ہے جو ان کا ایکس ہسبینڈ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ طلاق ہونے کے باوجود تعلقات کیسے ہیں. تو اگر کسی بھی وجہ سے اب ہمارے معاشرے کے تو دیکھیں نا اور مسائل ہیں. ہمارے معاشرے میں تو ہے کہ بس طلاق ہوگی تو تم میری شکل نہ دیکھو، تمہاری شکل نہ دیکھو. اسرائیل فلسطین کی جنگ کہہ لیں یا پاکستان انڈیا کی جنگ کہہ لیں، وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پورے خاندان کو لان تان کرنا اور جہنم تک پہنچانا اور بچوں کو بدزن کرنا، یہ تو یہ قبیح عمل ہے، یہ گناہ ہے. اور بچے کو ایک فٹ بال کی طرح نا کک کر رہے ہوتے ہیں، یا فٹ بال نہیں، امریکن فٹ بال کی طرح نا بال میں نے اپنے پاس رکھنی ہے. بچوں کو باپ کے خلاف ورگلاتی ہے، باپ بچوں کو عورت ماں کے خلاف ورگلاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو گندا ثابت کرنے کے لیے، گناہ گار ثابت کرنے کے لیے، برا ثابت کرنے، بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یار آپ یہ مت کرنا، بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کا گول یہ ہونا ہے. نکلنا بھی ہے رشتے سے تو عزت سے، طریقے سے، تحفہ دے کے نکلو. یار میں نہیں رہ سکتا، کوئی بات نہیں. اچھا کاشف بھائی، کافی لوگ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس طرح کے کپلس کی، تو وہ یہ بار بار، اچھا کیونکہ اب آپ کی کل ورک شاپ بھی ہے مینٹل اسٹریس اور ڈپریشن کے اوپر، ریلیشن شپس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اسٹریس کے اوپر، اور اسٹریس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ریلیشن شپس کے اوپر. یعنی کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ریلیشن شپس کو خراب کرتی ہے، اور ریلیشن شپس اگر خراب ہوں تو مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اچھا، تو اس سارے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ریلیجس کلیرجی سے بلانگ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتے ہیں، جو صرف ایک اسپیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، مسجد جانا شروع کر دو، تہجد میں نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، سب کچھ کر لو، اور وہ باقی ساری چیزیں نگیٹ کر دیتا ہے. آپ کے پاس اس طرح کے کچھ سینیریوز آئے ہیں، یا آپ جنرلی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک عورت جس پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہسبینڈ ہر دوسرے تیسرے دن اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے، یا وہ روز رات کو شراب پیتا ہے، ٹھیک، یا وہ ڈفرینٹ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اب وہ بس ویٹ کرتی رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور اس کے ایمان کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ اس کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. مجھے اس کا پیشنس کا، صبر کا، کنفرنٹیشن کا اور ایگزٹ کا
ان تینوں کا نا ڈفرینس میجرلی سمجھ نہیں آتا وین اٹ کمس ٹو دیز سارٹ آف ریلیشن شپس، کہ آپ کس کو صبر کہیں گے اور کس کو کہیں گے کہ کنفرنٹ کرنا ہے اور کس کو کہیں گے کہ ایگزٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم ایگزٹ لوگوں سے نہیں کرواتے اور ہم کہتے ہیں صبر کرو، اور پھر ہم صبر کی ساری آیات ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں یہ نا پوری یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہوتی. آپ ہماری زندگی جو ہے نا وہ بہت سارے چیزوں کا مکسچر ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے حالات اور معاملات کے اعتبار سے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میری ایک دفعہ مرحومہ نانی بتا رہی تھی، ظاہر بات ان کا انتقال ہو تو وہ 80s میں تھیں، وہ اپنے بچپن کی کوئی بات مجھے بتائی تھی. ایک دفعہ میرے ماموں آئے، پتہ نہیں کون آئے، اور میری کزن آئی اور آ کے انہوں نے ان سے کہا کہ ماموں میرا شوہر سے میں خوش نہیں ہوں، بہت پرابلم ہے، یہی باتیں کہ تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. وہ سوچے 70 سال 80 سال پرانی بات ہے. تو ان کے ماموں نے یہ کہا کہ بیٹا سامنے دیوار دیکھ رہی ہو، اس دیوار میں سے اگر کوئی ایک بلاک بھی نیچے گر گیا نا ٹوٹ کے، دیوار تو کھڑی رہے گی، لیکن اس بلاک کو ہر کوئی آتے جاتے نا ٹھوکر مارے گا، ڈیمیج کرے گا. لیکن اگر یہ اٹھا کے کوئی اس کو واپس وہاں لگا دے گا نا تو اس ٹھوکروں سے وہ بچ جائے گا اور دیوار کے اندر کسی طرح ٹیڑھا میڑھا ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو یہ سن کے وہ کی بھانجی جو تھیں چلی گئیں. تو میری نانی نے مجھے بتایا کہ اصل میں ماموں ہی اس سے ہی کہہ رہے تھے. ماموں نے اس کی بات کا ڈائریکٹ جواب تو نہیں دیا، لیکن ماموں اس کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو بیٹا اگر تم الگ ہو جاؤ گی نا، نکل جاؤ گی، طلاق لے لو گی، تو اس معاشرے میں تمہیں ٹھوکریں لگتی رہیں گی. لیکن اگر تم کسی بھی طرح اس دیوار سے لٹکی رہو نا تو تم بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گی. کہنا یہ تھا ان کا کہ ہم بھی اس وقت جس سسٹم کے اندر، جس سوشل نارمز کے اندر رہ رہے ہیں، ایتھوس کے اندر رہ رہے ہیں نا، اس کے اندر کوئی بھی عورت جس کو ڈیورس ہو جائے نا، وہ ایک طریقے سے معاذ اللہ نجس بن جاتی ہے. نہ اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار ہوتا ہے، یا تو کوئی بہت بوڑھا آدمی ملے گا، یا کوئی بہت سارے بچوں کا باپ ملے گا، یا کوئی مجبوری والا ملے گا، کوئی چھپ کے شادی کرنے والا ملے گا. لیکن محلے کی جامع مسجد میں عصر کی مغرب کی نماز میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نکاح کرنے والا بہت مشکل سے ملے گا. اور اس کے اگر بچے بھی ہو جائیں تو پھر تو آپ سمجھ لیں یہ اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا. تو آپ کو نا یہ ساری چیزیں وے کرنی پڑتی ہیں. آپ جس سوسائٹی میں بھی رہ رہے ہیں، مطلب میرے ہی جاننے والے ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا ان کی ماشاءاللہ 4 وائفز ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا آپ کیسے سب کو مینیج کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے. ایک کے بعد دوسری پہ قیامت آ جاتی ہے. اور لڑکی والے چھوڑیں، آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں with many reason and unreasonable reasons. کہنے لگے یار دیکھو تم نا ایک دوسری دنیا میں رہتے، پاکستان میں نہیں رہتے ہو، باہر کے ہیں، میں دوسری دنیا، مسلمان ہیں، میں دوسری دنیا میں رہتا ہوں. ہمارے ہاں شادی جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہوتی ڈیفائنڈ. ہاں ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، شادی ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ شادی رکھیں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں یہ لگے نا کہ نہیں چل سکتی شادی، یا ڈفرینسز یا پرابلم اتنے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ رہ سکتے، تو ہم ہیپیلی ہاتھ ملا کر تھینک یو کر کے الگ ہو جاتے ہیں. ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہر آدمی کے پاس اپرچونیٹی ہے کام کرنے کی، وہ کام کر سکتا ہے. اس سے کوئی دوسرا شخص بھی شادی کر لیتا ہے، طے ہو جاتا ہے بچوں کی رسپانسبلٹی کس کی ہے، عورت کی ہے مرد کی ہے، وہ کیسے رکھیں گے اس کو. تو ہم ایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں. ہم پاکستان انڈیا وغیرہ میں ہم دوسری دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں عورت اگر طلاق ہو جائے تو وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ معاذ اللہ اس کو نجس سمجھا جاتا ہے. اب وہ بیچاری کیا کرے گی؟ سیکنڈ میرج کا کلچر نہیں ہے، کوئی عزت سے اس کو اپنے گھر لا کے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتے دار اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب آپ کو وے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں تک آپ پیشنس پہ انتظار کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، کہاں آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. ہاں اگر تو آپ کی جان کا مسئلہ ہو جائے اور ایمان کا مسئلہ ہو جائے تو یو ہیو ٹو ایگزٹ فرام دا ریلیشن شپ. اچھا، جو جان اور ایمان کا مسئلہ، ٹھیک، اس کو ہم میٹافریکلی لیں گے یا اس کو ہم لٹرل لیں گے؟ سو فار انسٹنس ایک عورت کو بہت زیادہ ڈومیسٹکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، وڈ دیٹ آلسو کم انڈر دا کیٹیگری کہ یہ جان میری محفوظ نہیں ہے؟ یا ایک بندہ ٹاکسک ریلیشن شپ کی وجہ سے عبادت پہ اس کو افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کیا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فیتھ کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ سب سبجیکٹیو ہیں.
اس کا کوئی 2+2 Threshold فارمولا نہیں کوئی. ہے, ہر بندے کا اپنا تھریش ہولڈ ہے. اوکے. جب میں نے آپ سے بات کی جان کی, تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اتنے اسٹریس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کو دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں, آپ ڈپریشن, سیویئر ڈپریشن میں آ گئے ہیں, یا آپ کا شوہر اگر آپ کے ساتھ فزیکل ابیوز کرتا ہے تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ, مجھے جلا دے گا, جو ہم دیکھتے بھی ہیں, مارے گا, میرا ہاتھ پاؤں توڑ دے گا, مجھے زخمی کرے گا, اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ نارملی بھی اللہ نے فرمایا یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا. ہاں, ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ آپ کی جان کا خطرہ کہ آپ کے آرگنز, آپ کے لمز, آپ کی اپنی لائف یہ اس میں نہ ہو. اور ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اتنے حد تک ٹاکسک ریلیشن شپ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, یا کسی بھی وجہ سے, جیسے ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آگے کہا تھا اللہ کے نبی میرا شوہر بہت اچھا ہے لیکن میں اپنے ایمان کی وجہ سے چاہتی ہوں مجھے ڈیورس مل جائے, مجھے خلا دے دے. اور اللہ کے نبی نے خلا دلوا دی. اب احادیث کی شروعات کے اندر اس کے ڈفرینٹ ریزنز آئیں, اس پہ ہم ابھی نہیں جاتے, لیکن انہوں نے کہا میرے ایمان کا خطرہ ہے. وہ ایمان کا خطرہ فزیکل ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ سے آپ کا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں کہ وہ he was not probably attractive enough, یا کوئی بھی ریزن, یا وہ کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ ٹیمپٹ ہو جاتی ہے. نہ یہ نہیں ہے. پھر یہ تو جائز نہیں ہے نا. یہ تو ایسا تھوڑی ہے آج ایک عورت کو کوئی اور اچھا لگے وہ چھوڑ کے وہاں چلی جائے گی, پھر اچھا لگے اور چلی جائے گی, اس سے نمبر چھوڑ کے چلا جائے, بھائی وہ دوسری لے کر لے. ٹھیک ہے, لیکن اس وجہ سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی شرعی ریزن نہیں ہے. اللہ یہ کہ آپ کو کسی وجہ سے ایسی کوئی کراہیت یا نفرت آ گئی ہے, تو اور یہ بہت ہی سیویئر کیس ہے, مطلب یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. ورنہ اگر اس طرح ہونے لگے تو بھائی اللہ رحم فرمائے. یہ جو عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بل بورڈس کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر, یہ اب نارمل عورتیں ہیں, یہ نارمل ہیومن بینگز نہیں ہیں. یہ کہ کاسمیٹک سرجری کے ریزلٹس ہیں, یہ پتہ نہیں کون کون سی میڈیسنس اور دوائیوں کے ریزلٹس ہیں. یہ ایک عورت جس کے اللہ نے 2 4 6 بچے دے دیے, وہ تھوڑی ایسی ہو سکتی ہے. اگر وہ ایسی ہو جائے تو واقعی وہ بھی میریکل ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے 6 بچے پیدا کرنا, 4 بچے پیدا کرنا, 1 بچہ پیدا کرنا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے لیے امتحان ہوتا ہے. آپ نے مریم سلام علیہ کے الفاظ نہیں پڑھے قرآن کریم میں کہ اللہ میں مر جاتی نسیہ منسیہ, کتنی تکلیف میں تھی وہ. مطلب وہ اب اللہ نے عورت کو اتنا مضبوط بھی بنایا کہ وہ اس پروسیس کو جھیل لیتی ہے اور اللہ اس کو بچہ عطا کر دیتے. فزیکل ایمان کا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے قریب نہ آتا ہو, اینڈ شی نیڈز انٹیمیسی, یا اس کے شوہر کا, مطلب میرے سامنے ایک کیس آیا ابھی کچھ عرصے پہلے کہ شادی ہوئی, شادی ہونے کے بعد 17-18 سال کی بچی جس کی شادی دھوم دھام سے کروڑوں روپے میں ہوئی, وہ 1 ہفتے بعد گھر آ گئی. پتہ چلا لڑکا تو امپورٹنٹ ہے, لڑکا کوئی اس کو کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے کسی عورت کے اندر, جو کافی زیادہ ٹینڈنسیز ہیں آج کل لوگوں میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کرے بھائی, جوان عورت ہے, اس کا نکاح ہو گیا ہے, تو اس کی یہ نیچرل نہیں ریکوائرمنٹ ہے نا. تو اور اگر شوہر میں کوئی ایسا سیکشل ایشو ہو جائے, کوئی جینیٹیکلی کوئی ایسا ایشو آ جائے, تو کیا کرے گی وہ؟ اگر اس کو لگے کہ میں گناہ کی طرف بڑھ جاؤں گی یا مجھے گناہ کرنا پڑے گا, تو یہ اس کی ایمان کا خطرہ ہے. ایک مسلمان کو تو ایمان کا خطرہ ہے نا یہ, کہ اللہ نہ کرے وہ غیر مرد کی طرف دیکھے یا کوئی اور خواہش کرے. تو شیخ کاشف, جب آپ پورا انالیسس کرتے ہیں, اور ایک تو ہے نا کہ سرویز وغیرہ کو چھوڑ دیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, پروبیبلی آپ کی ایکسیس, دونوں کی ایکسیس, دونوں جینڈرس کی ایکسیس ہے آپ تک, فیمیلس کی بھی میلس کی بھی, ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. بعض اوقات دونوں مجھے کر لیتے ہیں. جنرلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مردوں کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, یا ایکولی ہے؟ دونوں کے ساتھ. مردوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوتی ہے؟ دیکھیں, مردوں کے ساتھ زیادتی ایسے ہوتی ہے, مثال طور پہ میں ایک دفعہ ایک کورس پڑھا رہا تھا فقہ آف میرج کا, تو میرے پاس ڈیورنگ دا کورس آفٹر 4-5 آورس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, سر آپ نے ہمیں تو انسان بنا دیا, لیکن اس عورت کو کب آپ عورت بنائیں گے اس کا شوہر رات کو اگر 12 بجے 11 بجے کام سے واپس آئے اور دروازہ کھول کے یہ بولے کہاں سے منہ کالا کر کے آئے ہو, اس عورت کو عورت کب بنائیں گے آپ؟ اسی طرح میرے پاس کیس آیا ایک لڑکا, لیکن اس میں ان کا جو فیمیل, ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریزنس ہمیں اس طرح کے کہ ہم آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں کر پائے. جو بھی ٹھیک ہے, لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو ٹاک ٹو یور ہسبینڈ, اینڈ دس از ناٹ دا وے ٹو
put an allegation on anyone until unless you have the evidence. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ افک اگر آپ پڑھیں پورا مدینہ میں پروپیگنڈا چل رہا تھا عائشہ کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was very disturbed and he was not sure about what actually happened. اور پھر ایک دن جب اماں عائشہ کے پاس آیا ہوا کہا کہ دیکھو عائشہ اگر تو تم نے کوئی غلطی کی اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دیں گے, اور اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہاری برات کے بارے میں کوئی احکام یا وحی نازل کر دیں گے. اماں عائشہ کا دل پھٹ گیا ہوگا, وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی, نہیں بلکہ وہ اپنے والدین کے گھر پہلے چلی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے کہی یہ بات. اماں عائشہ کے لیے کیسا ٹراما ہوگا یہ. اماں عائشہ کہتی میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, میں نے باپ سے ابو بکر سے کہا ابا جی آپ میرے بارے میں کچھ کہیے. حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی کے پاس. یعنی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اس کا داماد آ کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو کوئی بھی باپ ہو آج کے دور کا, اللہ کے نبی اپنی جگہ نا, ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں نا رشتوں کے آگے, جذبات کے آگے. ابو بکر کیوں خاموش تھے؟ ورنہ صاحب کہتے اللہ کے نبی میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی, ان کو کچھ نہیں, میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ نہیں ہے کہنے کو کیونکہ اتنا پروپیگنڈا پھیلا ہوا ہے, ثبوت نہیں ہے. انہوں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا, اماں جی آپ میرے بارے میں کچھ کہیے. تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں اگر, دیکھو اگر, تو وہ بیوی کیسے کہہ رہی اپنے شوہر کو منہ کہاں سے کلا کر کے آئے. اب یہ بھی شوہر مجھے بتا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہتی ہے اور وہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات دے رہا ہوں. اسی طرح کیس آیا میرے پاس کہ جی میری بیوی بہت بدتمیز ہے, بہت بدتمیزی کرتی ہے, روٹلی بات کرتی ہے, میری ذات کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے, اس نے میری ذات کے بغیر نوکری کر لی, اس نے میری ذات کے بغیر میری بیٹی کو نوکری دلوا دی. میں منع کر رہا ہوں نہیں کرو گی تم, یہ تو رائٹ ہے نا مرد کا, اور بدتمیزی کیے جائے. اسی طرح بہت کیسز ہیں میرے پاس, اس طرح مردوں کے بہت کیسز ہیں میرے پاس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں, میں سمجھتا ہوں آج کے ٹائم میں یہ دونوں جگہ سیم پرابلم ہے. ویسے بھی اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو دیکھا جہنم میں. کیوں؟ عورت شوہر کی ناشکری ہے, وہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتا ہے, کسی ایک بات پہ ان کو اچھا نہیں لگتا, کہہ دی تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن یہ عورت کی اللہ کے نبی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں مردوں کو کہ بھائی یہ نیچر ہے. اگر وہ تم سے کبھی بولے نا تم نے کبھی میرے ساتھ خیر نہیں کی, تو اس کا مطلب کبھی نہیں ہے, اس کا مطلب ابھی ہے. تو ہمیں بھی عقل ہونی چاہیے کہ ہم اتنے ریئیکٹیو نہ ہوں. ہم کہیں عورت ہے, اللہ نے اس کو جذبات کا بنایا ہے, اس کے اندر جذبات ہیں جی, جذبوں کی وجہ سے ہماری اتنی خدمت کر لیتی ہے, ہمارے بچوں کا خیال کر لیتی ہے, ورنہ ہم تو تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تھوڑی دیر برداشت کر لو, سن لو, ادھر سنو ادھر سے اڑا دو. کوئی سیریس میٹر ہوا تو بیٹھ جائیں گے, بات کر لیں گے, سمجھ لیں گے, لیکن پیشنس کے ساتھ. سیدھا نہیں کر سکتے اب عورت کو, اللہ نے بنایا اس کو ٹیڑھا. اچھا کاشف بھائی, یہ کتنا دونوں اسپاؤسز کے پاس رائٹ ہے کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کریں؟ میاں بیوی کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ کنٹرول کرنے کا مطلب تم نے اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں ملنا, اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا, کزن سے نہیں ملنا, اس کی شادی پہ نہیں جانا. اور لائک وائز بیوی اپنے ہسبینڈ کو کتنا کنٹرول کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جب یہاں تک بات پہنچتی ہے نا, اس سے پیچھے بہت کچھ خراب ہو چکا ہوتا ہے. ہاں اصل مسئلہ وہاں ہے. ٹھیک. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تحریم اگر آپ نے پڑھی ہو, اور سورۃ تحریم کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر گئے, انہوں نے ان کو, ایک بیوی جو مالدار تھی ان کے گھر گئے, تو وہ ان کو شہد پلاتی تھی اور اللہ کے نبی کو پسند تھا. وہ ایک اور بیوی کے پاس آئے, اور بیویوں کے پاس نہیں تھا, تو دونوں آپس میں طے کیا کہ جب اللہ کے نبی ہمارے گھر آئیں گے وزٹ کرنے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے پاس آئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس سے تو بو آ رہی ہے. دوسری کے پاس گیا تو کہا آپ کے پاس سے تو بو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگ کو میرے پاس سے بو آ رہی ہے, آئندہ سے میں شہد ہی نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, یا ایھا النبی, اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ اس چیز کو حرام کر دیں گے اس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اپنی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا اتنا کرا کے لیں, جوتے لے رہے ہیں تو پسند کرا کے لیں, اس سے ایک دوسرے محبت بڑھے گی. اور دیکھیں
کلیئر ہونا چاہیے. ابھی میں سن رہا تھا ایک شیخ کو, میں نام نہیں لے رہا, خواہ مذاق نہ بن جائے ان کا, انہوں نے کہا بھائی میں نے تو اپنی اتنی محبت میں بتا رہے تھے, وہ ریلیشن شپ سے بات کر رہے تھے, انہوں یو ایس میں بات کر رہے تھے, کہنے لگے میں نے تو یہ کیا ہوا ہے فار مائی اون تزکیہ, میری اور میری بیگم ایک ہی ایپل آئی ڈی یوز کرتے ہیں. اچھا, بڑی خطرناک بات ہے. ہم دونوں کی وہ آئی فون ہے اور ہم دونوں کی ایپل آئی ڈی سیم ہے, ٹوٹل ایکسیس ہے اس کے پاس, اور یہ میرے تزکیے کے لیے اچھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں, بیوی بھی دیکھ رہی ہے. ان کی بیوی کے پاس 2 موبائل ہیں, ایک شیخ کی ایپل آئی ڈی کے ساتھ اور ایک اپنی مجھے نہیں معلوم, لیکن اچھا میری بیوی کے پاس بھی میرے ایکسیس ہیں, میرے جو فیس بک پر پبلک پیج ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں سب کو, کوئی میرے ساتھ کوئی بیوقوفی والی بات نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کر رہے ہو. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرا جو فیس بک پیجز ہیں, میری بیوی کا ایکسیس ہے اس کے. شیخ اگر بہت زیادہ آپ ایکسیس کسی کو بھی دیتے ہو, جس طرح کوئی پبلک اسپیکر ہے یا کوئی بھی بندہ ہے, اور اگر وہ یہ فیل کرتی ہے وائف کہ اس کو تو لائکنگ آ رہی ہے پبلک کی, اسپیشلی اگر ہم پبلک پرسونا میں دیکھیں نا, کسی کا اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ, کسی کا کم ہوتا ہے, اور ریلیجیس پریچرز میں بھی دیکھیں, تو جب اس کی بیوی کو اب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تو پرپوزلز آنا شروع ہو گیا, تو نیچرلی بندہ جتنا مرضی اچھا, اس کی بیوی میں انسیکیورٹی تو بیٹھ جاتی ہے. تو یہ تو پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. تزکیے والا تو ایک ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کو نہیں نا پتا کہ آپ کی بیوی کیسے ریئیکٹ کرے. پھر آپ نے ارلیئر آن کہا کہ جو عورتیں وہ بہت زیادہ ایموشنل بینگ ہوتی ہیں. لیکن یہ تو سب ڈپینڈ کر رہے ہیں نا, آپ کا ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے, آپ ریلیشن شپ کو خود اچھا رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ انسیکیورٹیز اسپاؤسز خود کریٹ کرتے ہیں, جب وہ ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں, ایسی بات کر دیتے ہیں. مذاق میں بھی یہ چیزیں گھر میں نہیں کرنی چاہیے کہ میں دوسری کر لوں گا, اور دوسری میں تو یہ ہوتا ہے, لطیفے سنا رہے ہیں, یہ فضول باتیں ہیں. بات ہے, دیکھیں نا, آپ کی بیوی آپ کے سامنے بات کرے, میں تمہیں چھوڑ کے مجھے مرد بڑا اچھا لگ رہا تھا, سوچ رہی ہوں میں تمہیں چھوڑ دوں, تو آپ کہیں گے پاگل ہو گئی, تو کس طرح بات کر رہی ہو, غیرت آ جاتی ہے کوئی, اس کو وہ آ جاتی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہو بھی, پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی شوہر جو ہے بہت پوزیسو ہوں یا بہت شکی ہوں, یہ بھی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے جس کے اندر یہ کمی یا کمزوری موجود ہے, تو آپ کو اس کو کسی بھی طرح کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. لیکن دونوں اسپاؤسز بات کو سمجھ لیں, یا جو بھی سن رہے ہیں, دیکھیں آج کے دور میں نا یہ چیزیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر گناہ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر اپنے شوق ہے جو بھی چیز ہے, یا جو بھی جس وجہ سے بھی وہ کسی عورت سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے, گناہ کر کے کرے؟ جب اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اور آپ کے لیے جنت ہے, تو آپ اس دنیا کی 50-60 سال کی زندگی کو, میں پہلی بات پہ آتا ہوں, کیوں جنت سمجھ رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے نا, اس کے اندر بہت وزڈم ہے. یہ جو ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈیورس کی, ان چیزوں کی, دیکھیں آج آپ کے یہاں ڈیورس کی خاتون کیوں نجس بن گئی ہے؟ اس لیے بن گئی ہے کیونکہ آپ کے کلچر یا آپ کا نارمز یاد نہیں دیتے کہ اسے کوئی شادی کرے. کل کوئی بھی عورت اس سچویشن میں آ سکتی ہے, کسی کا شوہر کہیں بھی مر سکتا ہے, اس کی جوانی بھی مر سکتا ہے, ایکسیڈنٹ سے مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اپنے شوہر کے لیے وہ اس بات اجازت دے کہ وہ کسی اور سے کر لے, اور اس کے بعد 4 عورتیں اس کے نکاح میں آ سکتی ہیں, اللہ نے اجازت دی ہے, تو کل اس کو بھی کوئی عزت سے اپنے گھر لے آئے گا. کہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے, وہ کیا کرے؟ آج اگر کسی ینگ لڑکی کا بچہ ہو, پھر تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور آنے والے آگے کہتے ہیں کہ بچہ نہیں لیں گے, بچہ نہیں لیں گے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوتی, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے, اللہ اکبر. تو میں جانتا ہوں ایک عالم کو, وہ دعا کرتے ہیں, اللہ اگر میری دوسری شادی کرائیں تو ایسی ہو کہ میں کسی یتیم کفالت کرنے والا ہی بن جاؤں, اور میں میرے پاس جنت میں جانے کا ایک اور اپرچونٹی آ جائے. چونکہ ہم ایسے جکڑے ہوئے اپنی نارمز میں کہ ہم خود ہی سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے شک والی بات کی, لوگوں میں ہو بھی سکتی ہے, پرابلم بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ پہلے کک ہو چکا ہوتا ہے.
جب یہاں آ رہی ہوتی بات ایک نارمل سرکمسٹینسز میں کہ پھر وہ ہر وقت شک کرنا اور یہ کرنا، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے کسی بھی شوہر یا بیوی کو کہ تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ وہاں جاؤ تو آپ دوسری کر لو گے. بہت سارے راستے ہیں اس طرح کام کرنے کے. خالی یہ تھوڑی آپ کے دن بھر باہر نہیں جاتے، باہر جاتے ہیں. کیا بیوی گھر میں اکیلی نہیں ہوتی ہے؟ تو شوہر بیوی دونوں کو بول رہے ہوں جو شکی مزاج کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے اور آپ محبت نہیں دے رہے ہوں گے اور آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر تو آپ خود ہی دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہیں اور دیکھو، وہ سکون کہیں اور سے حاصل کر لو. باقی ہمیں خود دیکھنا چاہیے اور ایک اچھے طریقے سے اپنی میرج لائف کو مینٹین کرنا چاہیے، اور پرابلم اس کا پارٹ ہے، کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہے. اچھا، اب میں لاسٹ ایک ایڈوائس چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی ڈائیورس نہیں ہوئی اور انہیں ریلیشن شپ پرابلمس بہت زیادہ سفیر ہیں، لیکن کیا زیادہ ڈائیورس ریٹ ہونا الارمنگ ہے سوسائٹی کے لیے؟ ہماری جیسی سوسائٹی کے لیے بالکل ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب ڈیورس ہوتی ہے نا اس میں دو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیورس جھگڑوں کو جنم دیتی ہے اور ہمارے بچے اور ہماری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس ڈیورس کے بعد مرد کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. وہ بیچاری پھر اکثر ان میں سے جو ہے نا وہ سنگل رہ جاتی ہیں. اچھا، اب لاسٹ ایڈوائس ان لوگوں کو دیں جو میرج کرائسس میں ہیں، انہیں اب کیا ایڈوائس دیں گے؟ جو اسکالرس کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، ٹاکنگ تھراپسٹ کریں، اینٹی ڈپریسنٹس لیں، کیا کریں؟ نہیں، آپ اسکالرس کے پاس بھی جائیں اور آپ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں، کاؤنسلرس کے پاس جائیں، لیکن ٹرین کاؤنسلرس کے پاس. ہر مولوی سے ہر مولوی کاؤنسلر نہیں ہوتا. یہ جو آپ کے یہاں ٹرینڈ بن گیا نا، اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر، کاؤنسلر، مینٹور، لیڈرشپ ٹرینر، یہ سب بیکار کی بات ہے. ان سے پوچھیں بھائی آپ نے کہیں کاؤنسلنگ کی کوئی پروفیشنل ٹریننگ لی ہے؟ آپ کیسے بول رہے ہیں میں کاؤنسلر ہوں؟ آپ لوگوں کی لائف کو میک اور بریک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو ڈائریکشن دینے بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو آپ اللہ نہ کرے مس فائر نہ کر دیں. تو علماء کے پاس جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پوزیشن کیا ہے، آپ کن چیزوں پہ ضد کر رہے ہیں. جن چیزوں پہ آپ مطلب ایک عورت اگر شوہر سے یہ کہے یا تم نے دوسری شادی کی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، میں خلا کر لوں گی یا مجھے طلاق دے دو، تو یہ عالم سے آگے پوچھیں کیا میرا یہ مطالبہ جائز ہے؟ کیا یہ میرے شوہر کا حق نہیں ہے؟ یا وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے دوسری شادی کر کے؟ اچھا، اس میں بھی سبجیکٹیو ہے. ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے شادی کی تو ان کی بیوی کا سنا کہ انہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے پٹائی کی، اس کی چیخی چلائی. بعد میں میری اس کی بیوی سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ تو نہ خرچہ اٹھاتا ہے، گھر کا خرچہ بھی بچوں کا سارا میں اٹھاتی ہوں، گھر آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسری کر لی. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے پوری نہیں کر رہے، آپ نے دوسری کیوں کی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے حقوق تو ادا کرتے ہیں. بچوں کے پاس مسئلے ہیں، بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ گھر میں ٹائم نہیں دیتے ہو، آپ خرچہ میرے سے لیتے ہو، تو آپ نے دوسری کیسے کی؟ اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے مزے لینے کے لیے کی. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دے گا. تو رزق اللہ تعالیٰ دے گا تو بیوی کا ادھار تو واپس کرو، پہلی بیوی کا. ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم اور میڈیکل خرچہ تو اٹھاؤ، وہ بھی بیوی اپنے بھائیوں سے لا کے دے. تو یہ تو زیادتی ہے نا. تو اس لیے ہمیں صرف ہیڈ لائنس پہ غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور نو کامنٹس کرنے چاہیے کہ اچھا مجھے نہیں معلوم، اسے دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر کاشف بھائی، بارک اللہ. ویری انسائٹفل اینڈ گڈ ڈسکشن. جزاک اللہ. تھینک یو فار کمنگ اوور ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.